حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت بھی ماہ ذوالحج کی 28 یا 29 تاریخ کو ہوئی اور 1 محرم الحرام کو آپ کی تدفین کی گئی، یعنی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کی جو تدفین ہے وہ 1 محرم الحرام کو کی گئی، اور معتبر احادیث اور روایات کے مطابق 29 یا 28 ذوالحج کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص شان رکھتے تھے، اور اسلامی تاریخ میں بھی اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے جانشین بھی تھے، آپ کے خلیفہ بھی تھے، ساری امت اور ساری مسلم جو ریاست ہے اس کے حکمران بھی تھے، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے جانشین ہوئے، خلیفہ ہوئے، مسلمانوں کے حکمران ہوئے، تو اسلامی تاریخ کے حوالے سے بھی آپ کا بڑا مقام ہے کہ جب اسلام کی تاریخ پڑھی جاتی ہے کہ کون کون سے حکمران آئے اور کس نے کیا کچھ اس معاشرے کے لیے کیا، تو اس میں یہ کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں سب سے روشن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے روشن جو دور تھا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، ظاہری فتنوں کے لحاظ سے بھی کہ امت اس وقت تک ابھی متفق تھی، ایک تھی، کوئی فرقہ نہیں تھا۔ آپ کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور پھر بالخصوص مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے دور میں امت میں 2-4 فرقے وہ ایجاد ہو چکے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذہانت، آپ کی حکمت عملی، آپ کے عدل و انصاف کی وجہ سے آپ کا دور حکومت تاریخ اسلام میں سب سے روشن ایک دور ہے، اور آپ کا زمانہ وہ باقی فتنوں کے لحاظ سے بھی باقی زمانوں سے بچا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، میں نے پہلے بھی وہ بیان کی تھی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور آپ یہ خود کہا کرتے تھے کہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کرتے تھے خیر کے بارے میں، حضور فلاں خیر یا بھلائی ہمیں کیسے ملے گی، ہم فلاں بھلائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں فلاں بھلائی یا خیر کیسے پہنچے گی، کہ لوگ اکثر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ میں حضور سے جب بھی سوال کرتا تھا شر کے بارے میں کرتا، برائی کے بارے میں کرتا، حضور کون کون سی برائیاں آنے والی ہیں، ہم برائیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، آپ اندازہ کریں۔ اب دیکھیں باقی سوال کرتے ہیں خیر کے بارے میں، آپ کہتے ہیں میں سوال کرتا تھا شر کے بارے میں، تو خیر اور شر یہ دونوں ہی ہر انسان کے لیے، ہر بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ خیر کس لیے کہ ہم نے اس خیر کو اپنانا ہے، شر کس لیے ہم نے اس کے شر سے بچنا ہے۔ ہم بچوں کو ڈراتے ہیں کسی نقصان دہ چیز سے، کیسے ڈراتے ہیں، بیٹا ایسے نہ کرو، تکلیف ہوگی، درد ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، ہم اس انداز میں اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو شر سے محفوظ رکھنا، اگر آپ کہیں کہ میں نے اس کو برائی کا بتانا ہی نہیں ہے، میں نے اپنے بچوں کو صرف اچھائی کا بتانا ہے، یہ کام اچھا ہے اور یہ کرنا ہے، میں نے ان کو برائی کا بتانا ہی نہیں ہے، تو یہ بھی ان کی تربیت کامل نہیں ہے۔ جب تک ان کو برائی کا علم نہیں ہوگا وہ اپنے آپ کو برائی سے بچا کیسے سکتے ہیں۔ معاشرے میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں، لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں، تو ان کو یہ تمیز دینا کہ بیٹا یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اچھائی اپنانی ہے،
برائی کو ہم نے نہیں اپنانا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، تو اچھائی اور برائی یہ شروع سے ہی کنسیپٹ اور نظریہ انسان کے ذہن میں رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور آپ کا یہ لقب بھی تھا، آپ کو صاحب سر رسول اللہ، یعنی آپ کا یہ لقب تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدان، حضور کی راز کی باتیں یہ جاننے والے تھے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ فتنوں کے بارے میں سوال کرتے تو حضور ان کو بتاتے، اور وہ آئندہ آنے والی باتیں ہوتی تھیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا، اے حذیفہ تم نے تو حضور سے بڑے سوال کیے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اس امت اور فتنوں کے درمیان کوئی چیز آڑ ہے جو اس امت تک فتنوں کو پہنچنے نہیں دے رہے۔ آپ نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، وہ ایک دروازہ ہے، فتنوں اور اس امت کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے، اور وہ دروازہ اس امت تک فتنوں کو پہنچنے نہیں دے رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پھر پوچھا، اے حذیفہ مجھے یہ بتاؤ وہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ یعنی اس امت نے فتنوں میں مبتلا تو ہونا ہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا علم تھا، اسی لیے تو حضور نے فرمایا میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ایک تو مال ہے، اور دوسرا سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، اور اسی کے پیچھے آج کل قتل و غارت اور اولاد ماں باپ کو جائیداد کے پیچھے اس دور میں بھی قتل کر رہی ہے، کہ دولت کا نشہ، دولت کی لالچ ایسی ہے جو انسان کے آنکھوں سے ہر قسم کا جو حیا، شرم، جھجک ہوتی ہے اور کسی کا لحاظ ہوتا ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ اور میں شاید آپ نے بھی وہ کلپ دیکھا ہو، سیال کوٹ کا ایک واقعہ ہے، یہ 2-3 ماہ پہلے کا، کہ 2 دوست وہاں ایک مل میں کام کرتے، پھر اکٹھا انہوں نے کام شروع کر لیا، 25-26 سال سے پیچھے کسی علاقے کے، ایک ہی علاقے کے تھے، اور 25-26 سال ایک ہی جگہ پر دونوں کام کرتے تھے، اور شاید ان کا اپنا کام تھا، تو آپس میں تھوڑے بہت اختلاف کی وجہ سے وہ ایک دوست سویا ہوا ہے اور دوسرے نے آ کر وہ ویڈیو، ایک کمزور دل والا بندہ وہ نہیں دیکھ سکتا، کہ اس کے سر پر آ کر اس نے کوئی 15-20 دفعہ ہتھوڑے مارے، حالانکہ وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے ہتھوڑے پر ہی اس کی جان تقریباً نکل گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے انسان کا جو سر ہوتا ہے یہ کتنا نازک ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس نے اس کا گلا بھی چھری کے ساتھ کاٹ دیا، پہلے ہتھوڑے اس کے سر پر مارے۔ اب آپ اندازہ کریں 25-26 سال کی دوستی، ساتھ کھانا پینا، اکٹھے رہنا، محبتیں، اتفاق کس وجہ سے گئی؟ ایک لالچ کی وجہ سے، کوئی غلط فہمی ہوگی یا کوئی بھی معاملہ ہوگا کہ اس حد تک انسان جا سکتا ہے۔ تو یہ مال و دولت، عورت، یہ اس امت کے لیے حضور نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آج ہماری ہی خواتین کو بہکا کر، انہی کو بے پردہ کر کے، اور ہمارے جو نوجوان ہیں، مسلمان ہیں، ان کو بہکایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہی ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو بھی ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ بن یمان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ امت اور فتنوں کے درمیان جو دروازہ ہے، اب وہ دروازہ ظاہری بات ہے فتنے تو آئیں گے ہی، وہ دروازہ کھلے گا یا وہ دروازہ ٹوٹے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب یہ دیا کہ وہ دروازہ ٹوٹے گا، اس کو توڑا جائے گا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تم نے صحیح سنا ہے، تم نے صحیح یاد رکھا ہے۔ اور چند دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو پھر اس حدیث کا مفہوم باقی صحابہ کے سامنے کھلا کہ اس امت اور فتنوں کے درمیان جو دروازہ تھا وہ خود عمر ہی تھے۔ عمر نے اپنے عدل و انصاف کے ساتھ اس امت کو ایک رکھا ہوا تھا۔
عمر نے اپنے انصاف کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اپنی سادگی کے ساتھ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے نفاذ کے ساتھ اس امت کو ایک رکھا ہوا تھا۔ اور بعد میں پھر جیسے جیسے مزید اسلامی سلطنت پھیلی تو مسلمانوں میں چونکہ دیگر اقوام بھی شامل ہوتی گئیں، تو یہ ایک اسلامی تاریخ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا زمانہ تاریخ اسلام کا سب سے